مزید جانتے ہیں اسامہ بھائی سے۔ اسامہ بھائی، یہ ایک شیر خدا ایک طرف احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن، پھر ان داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور حسن اور حسین کے پھر بابا، کس طرح سے آپ کی شان مبارک جو ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کی شہادت کے اسباب پہ آ جاتے، کچھ بات کر لیتے، کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، اس کی تو کوئی مثال پیچھے رہ نہیں جاتی ہے نا، کہ آپ نے داماد بنا لیا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ کیا کہیں گے آپ کی شہادت کے اسباب کیا تھے جب آپ دنیا سے گئے، شہادت نوش فرمائی، کیا وجہ تھی اس کی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میرے جد کا ذکر اور میں یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ان کا ذکر پاک کر رہا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی یاد میں جو بندہ بول دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے، وہ تو زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے بارے میں قرآن کریم کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں اور سب سے زیادہ احادیث آئی ہیں، فضائل بیان ہوئے ہیں، وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین اور نواب سید الصدیق الحسن بھوپالی رحمہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل تھا؟ فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللہم بکسائن وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلوایا، حضرت فاطمہ کو بلوایا، حسنین کریمین کو بلوایا، اور اپنی چادر مبارک سے ہم کملی مبارک کہتے ہیں، وہ اپنے سر مبارک پہ لی اور ان چار نفوس قدسیہ کے سر پہ دی، اور یہ فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور وہ اہل بیت جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہو کر ارادہ کر رہا ہوں کہ ان کے دلوں سے دنیا کی میل اور کچیل کو پاک اور صاف کر دوں، اور ایسے کر دوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور کیا کیا آیات قرآن کریم کی بیان ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر ہے، تب بھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب سے آگے ہیں۔ غزوہ تبوک ہے، اس کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے نائب کے طور پر اللہ کے رسول نے اپنے نائب کے طور پر مدینے میں چھوڑا۔ اب آگے منافقین انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہادر تھے ان کو تو ساتھ لے کے، اور جو جناب بچوں کے لیے رکھوالی کے لیے اور خواتین کی رکھوالی کے لیے آپ کو چھوڑ کے، آپ نے دل پہ لیا اس بات کو، آپ اللہ کے رسول کی پہلی منزل کو جا لیے، وہاں پہ پہنچے اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، خواتین کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، آج وہ بندہ سنتا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضیٰ ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس تقسیم پر راضی نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے میرے لیے وہ بنایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کا مقام بنایا تھا، میرے لیے تو وہ ہے۔ اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مبارک میں صرف 2 بندوں کو یہ ڈگری دی تھی، یہ اعزاز دیا تھا۔ پہلا اعزاز دیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا، علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ملتی کسی کے بارے میں فرمایا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جو ایمان کی کسوٹی ہیں، ایمان کا معیار ہیں۔ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی سے محبت کرنے والا پکا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا پکا منافق ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کی جو ہے آپ نے شہادت کی بات کی ہے، شہادت کے اندر جو ہے مین عنصر جو ہے خارجی خوارج جو تھے، جو دین سے باہر نکل رہے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو امیر المؤمنین ہونے کے باوجود وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ اتنا پروپیگنڈا کیا جا چکا تھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ کو مسجد میں شہید کیا گیا، تو لوگوں نے کہا علی مسجد بھی جاتے تھے، یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ اور آپ کی شہادت کی بشارت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اشق الناس الاولین والآخرین، کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ شکی القلب پہلوں میں اور آخری شکی القلب کون انسان ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولین میں وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی
اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا تھا، اور آخرین میں وہ ہوگا جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پہ یہاں آپ نے نشان لگا کے بتایا یہاں پہ ضرب مارے گا۔ بشارت تو پہلے دے دی تھی شہادت کی، اور اللہ اکبر، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو جو مقام مل رہا ہے کہ قرآن بار بار آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ بدر کے اندر موجود ہیں، بدر کے اندر جب آئے تو مشرکین مکہ نے کہا بھئی ہم انصاریوں کے مقابلے پہ نہیں لڑیں گے، ہمارے سامنے ہمارے جوڑ کے لے کر آئے، جو قریشی ہیں جو ہاشمی ہیں ہمارے مقابلے پہ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا؟ اپنے چچا حمزہ کو بھیجا۔ لوگ آج اپنے بچے بچا لیتے ہیں، لوگوں کے بچے مروانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسی موقع پہ اترا قرآن، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ دیکھو کیا خوبصورت نظارہ ہے کہ وہ شیطان کے اکسانے پہ ہیں، یہ رحمان کے فرمانے پہ آئے ہیں۔ یہ رحمان کے لیے جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ان کا یہ ہے کہ ہمارا رب یکتا ہے، ہمارا واحد رب ہے۔ اور حضرت المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کیا قرآن کریم ان کی جو میں سمجھتا ہوں آیات میں یہ فضائل بیان کیے ہیں، حدیث میں فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ جو نجران سے 43 جو کرسچنز آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، مجادلہ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ رہی، مباہلے تک بات آ گئی۔ اب قرآن کی آیت ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے، جب مبالغے کی بات آئی کرسچنز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر صبح میدان مبارہ لگے گا، تم اپنے بیٹے لے، تم اس طرح کرنا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹے لے کر آنا، ہم اپنے بیٹے لے کے آئیں گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتیں لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کے آنا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی جانیں لے کے آئیں گے، تم اپنی جانیں لے کے آنا۔ میدان مبالہ سج گیا۔ اب میدان مبالہ ایسا لگا، آج چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، ادھر سے 43 کرسچنز آ رہے تھے مبالغے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آ رہا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے ابناءنا، سارا مدینہ نبی کے روحانی بیٹوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، نبی نے بیٹوں کے طور پہ لیا تو دائیں انگلی میں امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا، بائیں انگلی میں امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ وَنِسَاءَنَا، عورتوں کی باری آئی، ساری مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات موجود تھیں، روحانی بیٹیاں موجود تھیں، لیکن یہاں پہ فرمایا نساء، جمع کا صیغہ، عورتیں لے کر آنا۔ وہاں دیکھا ایک اکیلی خاتون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آ رہی ہیں۔ اب بات آئی وہ انفسنا، جانوں کی باری آئی۔ لوگوں نے کہا جانوں کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تلاميذ صحابہ آپ کے جانثار تھے، لیکن جانوں کی باری آئی۔ لوگوں نے وہاں پہ مفسرین نے لکھا ونساءنا میں، انفسنا میں، کہ جانوں کی باری یہی، تو لوگوں نے دیکھا ایک نبی کی جان تھی، ایک علی کی جان تھی۔ جب یہ لوگ آئے میدان میں تو کرسچن نے پھر کہا بھئی جو شخصیات سامنے کھڑی ہیں ان کے مقابلے میں نہ جانا، یہ اگر اللہ کو کہہ دیں یہ پہاڑ یہاں سے ہلا دے، اللہ پہاڑوں کے لا دے گا۔ اتنی شان حضرت المرتضیٰ، یعنی کہ توحید کی آخری برہان کے طور پر، آخری دلیل کے طور پر، اللہ کی وحدانیت کی آخری برہان کے طور پر یہ 5 نفوس قدسیہ میدان میں اترتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے شان اور کیا حضرت المرتضیٰ کی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بہت خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی نے اس تمام تر معاملے کی منظر کشی کی۔ علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا، بہت سارے فضائل تھے، کیا مناظر تھے؟ ذرا منظر کشی فرما دیں اس دور کی جب خلافت حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئی تو ان کو یہ تمام امت کو لے کر چلنا تھا، اور مسائل کیا تھے اور ان کا حل کس طریقے سے کیا گیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلفاء کے دور میں بھی ان کو پاس چیف جسٹس آف اسلام کا عہدہ تھا، قاضی القضاء سمجھے جاتے تھے، اور فقاہت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ ہی فرما رہے تھے کہ حضرت علی کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا جان نے کی۔ اور یہاں بڑی بات دلچسپ ہے کہ حضرت علی نے بھی محبوب کی گود میں لوریاں لی اور ان کے بچوں نے بھی اپنے نانا کی گود میں لوریاں لی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جب ایک وقت کے حکمران امیر المومنین حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی ان کے دور میں کوئی فیصلہ آتا، کوئی آرڈیننس آتا نا، تو جس کو حضرت علی چیلنج کرتے نا تو فوراً ان کو سنا جاتا، ایک اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ اور ایک مجنون عورت پہ حد لگا دی گئی تو آپ نے فوراً کہا کہ مجنون پہ حد نہیں لگتی، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جو پاگل ہو، مجنون ہو، اس پہ حد نہیں لگتی۔ جی اسی طرح جتنے بھی مسائل اسلام میں اس دور کے
امیر المومنین کو آئے جو آپ سے پہلے خلفاء تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لیتے رہے، بلکہ یوں لفظ کہا، حضرت عمر فاروق کے لفظ ہیں کہ اگر آج علی کا علم نہ ہوتا تو میرا ایمان چلے جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو اتنا فالو کرتے تھے تمام خلفائے راشدین، کیونکہ جتنا گھریلو تعلق حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس طرح کا تعلق جو ہے کسی بھی صحابی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے خاندان میں بھی شامل ہیں، پھر آپ کی عزت والی جگہ پہ بھی شامل ہے، داماد بھی ہیں، اور پھر آپ کا بچپن، پھر لڑکپن، جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، صحبت کا بڑا لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا اتنا اثر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں یہاں یہ بات ضرور اپنے ناظرین کو کاؤنٹ کرانا چاہتا ہوں کہ ان کو شیر خدا کیوں کہا جاتا تھا، اور یہ حضور نے کیوں مثال دی، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اے میرے علی، کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون۔ مگر یہاں ایک دلچسپی والی بات ہے کہ حضرت ہارون کو منتخب حضرت موسیٰ نے کیا کہ اللہ مجھے ہارون عطا فرما، مگر علی جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سب سے پہلے حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور پھر محبوب نے اپنی زبان سے سب سے پہلے کہہ دیا کہ اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ اور پھر اس سے بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام کی کیا کہ آج کے دور میں جتنے ہمارے چاہنے والے یہ نوٹ کر لیں، آج کے دور میں کوئی بھائی کی خاطر جان دے سکتا ہے؟ کوئی بھائی کی خاطر اس دور میں کوئی زمین چھوڑ کے اب تو قتل ہو رہے ہیں۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی سینئر علم میں ہو، عمر میں کم بھی ہو، اگر آپ کا بھائی کوئی عمر میں زیادہ ہو، علم اس کا کم ہو، مگر وہ آپ کو تجربے کی بنا پہ بات کرے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرے، جیسے کہ پہلے خلفاء ان کی عمر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی تھی، مگر انہوں نے ان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے علم پہ فوقیت دی۔ یہاں اور بھی یہ بات نوٹ کر لیں سارے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خالی دنیا میں قرآن حدیث کے علم کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ دنیا میں فقیہانہ انداز میں، یعنی دوسرے لوگوں کی رائے لے کر، جس میں علماء اکرام، صحابہ اکرام، محدثین، جیسے صحابہ میں ایک دوسرے کے علم کو شیئر کیا جاتا تھا، آپ کو سب سے بڑے حضرت علی کو فقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ فقاہت پہ بڑی گرپ رکھتے تھے، سمجھانے پہ بڑی گرپ رکھتے تھے، اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر ہے 5 سال آپ کی خلافت ہے، تو اس میں کسی نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کی خلافت کے دوران اتنی فتوحات نہیں ہوئی، یعنی خارجیوں نے بڑے مسائل پیدا کیے، تو آپ کا ایک فقیہانہ جواب بڑا پیارا تھا، کہتے کہ سن لیں جو پہلے خلفاء کے دور میں فتوحات ہوئی ان کے مشیر ہم لوگ تھے، مگر ہمارے مشیر تم لوگ۔ اللہ بہت بڑی اللہ اکبر، اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم شریف کے لیے ہمارے ساتھ محمد عدنان علی ہجویری ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں،
وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے،